کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ اس جگہ پہلے بھی آ چکے ہیں؟ ایک آواز، ایک سین، ایک مسکان جو پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن دل کے اندر ایک گہری فضا سے آواز آتی ہے کہ یہ سب پہلے ہو چکا ہے۔ یہی ہے ڈیجا وو، ایک چھوٹی سی پل بھر کی فیلنگ، لیکن سوال بہت بڑا ہے۔ کیا یہ صرف برین کا گلچ ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور روحانی راز چھپا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے بات کلیئر کر دیں، قرآن میں ڈائریکٹ ڈیجا وو یا اس کے برابر کا کوئی لفظ منشن نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی یادداشت یعنی میموری اور قلب یعنی کہ دل کی اہمیت کے بارے میں۔ سورہ النحل کا مفہوم ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ہماری زندگی، ہماری میموری اور ہمارا پرسیپشن سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ڈیجا وو کو قرآن ڈائریکٹلی ایکسپلین نہیں کرتا، لیکن یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہم جو کچھ فیل کرتے ہیں اس کا سورس ہماری اپنی ذات نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ کلاسیکل مفسر یعنی کہ تفسیر لکھنے والے اسکالرس نے ڈیجا وو پر اسپیسیفکلی کچھ نہیں لکھا، کیونکہ ان کے زمانے میں اس کو ایک سائیکولوجیکل یا اسپریچول کیٹیگری کے طور پر ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جب لوگ علماء سے پوچھتے ہیں تو عام طور پر یہی جواب ملتا ہے کہ یہ قرآن یا سنت سے پروون نہیں ہے، اس کو اسپریچول ویژن یا وحی کے برابر سمجھنا غلط ہوگا۔ یہ زیادہ تر نیچرل چیز ہے، اور اگر یہ زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کرانا چاہیے۔ تو علماء کا رویہ ایک دم نیوٹرل ہے، مطلب نہ اس کو حرام کہا اور نہ اس کا کوئی ڈیوائن میسج کہا۔ اب آتے ہیں ایک اور پرسپیکٹیو پہ، صوفیز اور تصوف کے دنیا۔ کچھ صوفیز یوں سمجھتے ہیں کہ ڈیجا وہ ایک ایسا لمحہ ہے جب ظاہر کا منظر اور باطن کی یاد ایک جگہ آ جاتے ہیں، مطلب آپ کا دل پہلے کہیں اس جیسی حالت دیکھ چکا ہوتا ہے، شاید کسی خواب میں، کسی اسپریچول اسٹیٹ یا اللہ کے علم میں لکھی ہوئی تقدیر کے ریفلیکشن کے طور پر۔ ان کے لیے ڈیجا وہ ایک اشارہ ہے، ایک ایکو ہے، ایک تصدیق کہ دنیا صرف جو دکھ رہی ہے وہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی صوفیز بھی یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہر ڈیجا وہ ڈیوائن ہے، کبھی کبھی یہ صرف دل کا ایک شیڈو ہوتا ہے۔ اسلام میں ٹرو ڈریمز کا کنسپٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اچھے اور سچے روحانی خواب ایک حصہ ہے نبوت کے 46ویں حصوں میں سے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک خواب دیکھتے ہیں اور بعد میں ریئل لائف میں وہی سین سامنے آ جاتا ہے، اس وقت دل کہتا ہے ڈیجا وو، لیکن اصل میں وہ ایک یاد ہوا خواب تھا، نہ کہ برین گلیچ۔ اس وجہ سے کئی لوگ ڈیجا وو اور ٹرو ڈریمز کو مکس کر دیتے ہیں۔ اب سائنس کی طرف آتے ہیں۔ نیورولوجسٹ کے مطابق ڈیجا وو ایک میموری ایرر ہے۔ برین کے ہپو کیمپس اور میڈیکل ٹیمپورل لوب میں کبھی کبھی سگنل تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، جس وجہ سے نئے سین برین کو فیملیئر لگتا ہے۔ اس کو سمپل ورڈز میں یوں سمجھ لیجیے کہ برین ایک ہی وقت ایک ہی چیز کو دو الگ طرح سے پروسیس کرتا ہے۔ ایک سگنل تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے، جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ارے یہ تو پہلے پہ ہوا تھا، یہ والی فیلنگ آتی ہے۔ سائنس کے مطابق زیادہ تر ڈیجا وو ہارملیس ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہو اور ساتھ میں ڈیزینس، بلینک آؤٹس یا فینٹنگ آئے تو یہ ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی کی نشانی بھی ہو سکتا ہے، مطلب کبھی کبھی میڈیکل چیک اپ بھی ضروری ہے۔ اب ڈیجا وو کی ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ 5th سینچری میں سینٹ اگسٹین نے فالس میموریز کا ذکر کیا۔ 19th سینچری میں فرینچ فلاسفر نے پہلی بار اس کو نام دیا ڈیجا وو، مطلب آلریڈی سین۔ 20th سینچری کے سائنٹسٹ نے اس کو میڈیکل اور سائیکولوجیکل اسٹڈی میں لیا، یعنی انسان ہمیشہ سے اس فیلنگ کو محسوس کرتا رہا ہے، بس اس کے ایکسپلینیشن ہر دور میں بدلتے گئے، کبھی اسپریچول کبھی سائنٹیفک۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلم انسان کیا کرے جب اس کو ڈیجا وو کی فیلنگ آئے؟ ہر ڈیجا وو وہی یا پیغام نہیں ہوتا ہے، اسے اللہ کی قدرت اور میموری سسٹم کا عجیب ڈیزائن سمجھیے۔ اگر بہت ریپیٹ ہو رہا ہے یا ہیلتھ ایشو لگ رہا ہے تو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے علم اور تقدیر کا حصہ ہے۔ ڈیجا وہ بھی ایک سائن ہو سکتا ہے کہ دنیا کا سسٹم انسان کی سمجھ سے زیادہ کمپلیکس ہے۔ اوکے، اب ہسٹری میں ریکارڈڈ
डेजा वू के बारे में जो डॉक्यूमेंटेड वाकयात हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। सेंट अगस्टिन 354 to 430 से इनके बारे में लिखा है कि अर्ली क्रिश्चियन फिलोसोफर सेंट अगस्टिन ने अपनी किताब कन्फेशन में लिखा है कि कभी कभी इंसान ऐसे पल महसूस करता है जो पहले कभी देखे गए लगते हैं, लेकिन असल में वो फॉल्स मेमोरीज होते हैं। ये शायद दुनिया का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड डेजा वू का जिक्र है। उन्होंने लिखा है कि ऐसी यादें इंसान के अंदर कंफ्यूजन पैदा करती हैं कि याद भी है और नहीं भी। एक और वाक्य है 1771 to 1832। सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि एक पोएट भी थे और एक नॉवेलिस्ट भी। स्कॉट जो एक मशहूर स्कॉटिश पोएट थे, उन्होंने लिखा है कि उनको बार बार फैमिलियर सीन्स का एहसास होता था। जब वो नई जगह जाते तो महसूस करते कि पहले ये सब देखा हुआ है। उनका मानना था कि ये ड्रीम्स की मेमोरी का रिजल्ट है, यानी अगर आपने ख्वाब में भी कोई मंजर देखा है और बाद में वही रियल लाइफ में देखा है तो आपका दिल कहेगा डेजा वू। एक और वाकया है 1812 to 1870 का। डिकेंस ने अपनी ट्रैवल राइटिंग में लिखा है कि जब वो इटली के एक छोटे से टाउन गए तो उनको महसूस हुआ कि ये पूरा मंजर पहले देखा हुआ है। उन्होंने नोट किया कि इस फीलिंग ने उनको डिस्टर्ब किया। उन्होंने लिखा है कि आई कुड स्वेयर आई हैव बीन हियर इन सम प्रीवियस लाइफ। उनका एक्सपीरियंस एक स्ट्रॉन्ग रीइंकार्नेशन फीलिंग के साथ रिकॉर्ड हुआ, थ्रू उनका रिलीजन इसको सपोर्ट नहीं करता था। एमिली बॉयरिक 1851 to 1917, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार इसको नाम दिया था डेजा वू। बॉयरिक ने अपनी किताब लैवेनियर डेस साइंसेस साइकिक्स में 1876 में लिखा है कि इंसान कभी कभी एक स्ट्रैंड फैमिलियरिटी फील करता है जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती या एक्सप्लेन नहीं होती। उन्होंने इसको डेजा वू कहा। फ्रेंच में इसका मतलब है कि ऑलरेडी सीन, जो पहले देखा जा चुका हो। इसके बाद से दुनिया में ये टर्म पॉपुलर हो गया। एक और दिलचस्प वाकया है, वर्ल्ड वॉर्स के दौरान कई सोल्जर्स ने डायरीज में लिखा है कि उनको बैटल फील्ड्स में डेजा वू होता था। जैसे एक ब्रिटिश सोल्जर ने लिखा कि जब मैं ट्रेंच के एक कोने पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पहले से मर चुका हूँ। सब कुछ सेम था, यहाँ तक कि मिट्टी की स्मेल तक। इस तरह के वाकया वॉर डायरीज में रिकॉर्डेड है जहाँ डेजा वू एक लाइफ एंड डेथ ओमेन बन जाता है। तो आगे जब भी आपको डेजा वू हो तो रुक कर ज़रूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ आपके दिमाग का एक एरर है या अल्लाह आपको याद दिला रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी रैंडम नहीं होता। कुरान कहता है, सूरह फुस्सिलत का मफ़हूम है, और हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक में भी और उनकी अपनी ज़ात में भी, हत्ता कि उन पर वाज़ेह हो जाए कि ये सच है। शायद डेजा वू उन्हीं निशानियों में से एक है, एक लम्हा जो हमें हिलाकर याद दिलाता है कि दुनिया एक राज है और हर राज का जवाब अल्लाह के इल्म में छुपा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।